اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی وہ کسی قوم میں رسول کو مبعوث کرتا ہے تو وہ رسول وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان لوگوں کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور نافرمانوں کو اپنے عذاب میں غرق کر دیتا ہے۔ اور جب عذاب قوموں پہ آتا ہے تو وہ چیختے چلاتے اور آہو پکار کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار ہمیں چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے ایمان لانے کا، اور اللہ تعالیٰ اس نافرمان قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس پر رب الہی نے عذاب بھیجا، اور وہ عذاب 3 دن اور 3 رات تک رہا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آہو پکار کرتی رہی اور معافی مانگتی رہی تو رب نے اس قوم کو بخش دیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سالوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیتے رہے، لیکن یہ قوم ہٹ دھرمی پہ رہی اور اللہ پہ ایمان نہ لائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو وہی سنائی کہ تم اس گمراہی پہ ڈٹے ہو اور اللہ کا دیا وقت تم پہ ختم ہو رہا ہے، تو اب تم پہ 3 دن کے اندر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تمام انبیاء جب اپنی نافرمان قوم کو وہی سناتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جو وقت دیا گیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور تم ایمان نہیں لا رہے، تو اب تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو انبیاء اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے اس نافرمان قوم کو چھوڑ کر اپنے نیک بندو کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے جب دیکھا اللہ کا دیا وقت میری قوم پہ ختم ہو گیا ہے اور وہ ایمان نہیں لا رہی، تو انہوں نے وحی کا انتظار نہ کیا اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو جب وہ نکلے اور جانے کے لیے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی بھور یعنی طوفان میں پھنس گئی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کشتی طوفان میں پھنس جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آ گیا ہے۔ پھر وہ قرعہ اندازی کرتے، جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو وہ فدیہ کے طور پر وہ لوگ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری دفعہ قرعہ اندازی کی گئی پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری بار قرعہ کیا گیا پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور یہ رب کی رضا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ان الفاظ میں معافی مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے، میں تو غلطی کروں گا، تو میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ 3 دن اور 3 رات تک حضرت یونس علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں ان کلمات کے ذریعے یاد نہ کرتا تو پھر قیامت کے دن ہی وہ مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا، یعنی مچھلی کا پیٹ اس کی قبر بن جاتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے تو پیچھے ان کی قوم پہ بھی عذاب آنے کے آثار رونما ہونے لگے، تو وہ لوگ یہ دیکھ کر کہ رب الہی کا عذاب نازل ہونے لگا ہے اللہ سے چیخ و پکار کرنے لگے اور رب کے حضور معافی مانگنے لگے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا تو وہ بہت لاغر ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگائی جو انہیں سایہ کیے ہوئے تھی۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو دیکھا کہ قوم بالکل ٹھیک ہے، عذاب الہی ان پر نہیں آیا اور وہ سب مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بس یونس علیہ السلام کی غلطی ان کی قوم کے لیے شفاعت کا سبب بن گئی، اور اللہ نے اس پہلی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے بعد اس قوم کی توبہ قبول کر لی۔